السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق اللہ. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں. تیسرا طریقہ نہیں. ایک طریقہ ہے رحمان والا اور ایک طریقہ ہے شیطان والا. دو راستے ہیں. رحمان والا راستہ اختیار کرو، یہ سیدھا جنت تک پہنچتا ہے، اور شیطان والا راستہ اختیار کرو، یہ سیدھا جہنم تک پہنچتا ہے. اس لیے آدمی رحمان والا راستہ اختیار کرے، یعنی دین پر چلے. بس یہ ہے. اچھا، دین پر چلنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے مزاج میں ایک ہے کہ میں یوں کروں گا تو دین ہے. اللہ اور رسول جو کہے وہ دین ہے، اور اللہ رسول جس سے روکے وہ بھی دین ہے. یہ روک دے رہے کہ آپ یہ نہیں کرنا، مطلب وہ بھی دین نہیں ہے، اس کو کرنا نہیں ہے. جو آدمی بھی دین والے راستے پر چلے گا تو کامیابی کا ملنا یقینی ہے. جیسے نماز میں آیتیں پڑھی تھی، ہمیشہ میں بیان کرتا ہوں، مگر اس بات سے امام صاحب کیا پڑھتے ہیں اس کی تفسیر کر دیتا ہوں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ایمان لایا، اچھے عمل کیے، اب جنت الفردوس اس کا ٹھکانہ ہے. کوئی بھی چیز ہمیں چاہیے، ایمان اور عمل صالح شرط ہے. کوئی بھی چیز چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آپس میں مودت محبتیں ہوں، تو اللہ کا وعدہ ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. یہ وعدہ ہے. ایمان لایا، اچھے عمل کیے، ہم آپس میں محبتیں دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں امن ملے دنیا میں. ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ہمیں امن ملے. اللہ کا وعدہ ہے الذین آمنوا
وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد ایمان کو کسی چیز سے ملائے نہیں، ٹھیک ٹھاک چلتا رہا ہے، ہم اس کو امن دیں۔ ہم چاہتے ہیں سر بلند ہو، عزت کے ساتھ رہیں، تو اللہ وعدہ کرتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ گھبراؤ مت، ٹینشن مت لو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر حقیقی ایمان ہے۔ یہ وعدہ ہے۔ ہم عزت چاہتے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے، تو اللہ کا وعدہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور کامل ایمان والوں کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے، بے اللہ اگر ہمارے ساتھ ہو جائے تو آدمی کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، تو اللہ وعدہ کرتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کامل ایمان والوں کے ساتھ۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ایمان اور عمل صالح بہت قیمتی چیز ہے جس کو ہم بھولے ہوئے۔ اللہ دیتے ہیں اور وعدہ ہے، دیکھو اللہ جل جلالہ من والو کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ قرآن شریف میں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہو؟ اللہ سے زیادہ سچ کی بات کرنے والا کون ہو؟ اللہ ہی کرتا ہے۔ اس لیے ان باتوں پر یقین کرے آدمی تو کبھی بھی نامراد نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی، فضیلت ہنی اللہ کا یا ابا بکر، ابو بکر تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں سے تجھے پکارا جائے۔ یہ شاباشی، انہوں نے اچھے کام کیے تو شاباشی کون دے رہا ہے؟ کبھی کبھی اللہ دیتے ہیں، کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ علی اللہ کا یا ابا بکر، ابو بکر تیرے لیے خوشخبری کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، حشر کے میدان میں ہر دروازہ تجھے پکارے گا، آ جا ابو بکر، ابو بکر یہاں سے آ جا، ابو بکر یہاں سے، ابو بکر یہاں سے، ابو بکر یہاں سے۔ یہ شاباشی، شاباشی کہیں بنی گئی؟ ابو بکر کے باغات بہت تھے، ناریل کے درختوں کے جھاڑ بہت تھے، باڑیاں بہت تھیں، شاپنگ سینٹر تھے، غریب آدمی، مل گئی تو روزی، نہیں ملی تو روزہ، یہ زندگی کے وہ گزرے کہ مل گئی تو روزی، نہیں ملی تو روزہ۔ پیمنٹ کپڑے پہ لگانے کے لیے بٹن بھی نہیں تھی، تو ببول کے درخت ہوتا اس کا کانٹا لے کر لگا دیتے۔ تو جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، اللہ نے کہا ہے، سلام کہا ہے اور کہا کہ اس حال پر راضی ہو؟ صدیق اکبر نے کہا میں راضی ہوں۔ آپ راضی ہو تو میں راضی ہوں۔ یہ شاباشی، شاباشی کہیں پر کی؟ مال کی وجہ سے نہیں، پراپرٹی کی وجہ سے نہیں، دین اور عمل صالح۔ حضرت بلال کوئی قبول صورت نہیں کہ حلیین کا لکھا ہے علماء نے، رنگ کالا تھا، قد لمبا تھا اور سر پہ گنجے تھے اور دانت پیلے اور لمبے تھے، دانت پیلے، بس دانت اور لمبے نکلے ہوئے دانت، جیسے بعض لوگوں کے دانت نکلے ہوئے، ہونٹ موٹے تھے اور سر کے گنجے تھے، رنگ کالا، کوئی کشش والی چیز نہیں ہے۔ کشش والی چیز مطلب میں تو سمجھے کہ کوئی چیز خوبصورتی ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے، نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں اللہ کا نبی براق پہ رہوں گا اور تو میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر اذان دیتا ہوا چلے۔
یہ شاباشی نبی شاباشی دے رہا ہے کہ میں سرخ اٹھنے پر لال اٹھنے پر اور تو میرے آگے آگے میں جو ہے برا رہوں گا. اس نے فرمایا میں برا رہوں گا اور تو میرے آگے آگے لال اٹھنے پر اذان دیتا ہوا چلا. اور جب تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے گا, اشہد ان لا الہ الا اللہ پر جب پہنچے گا, ابو جہل ابو لہب اس زمانے کے جن بگڑے ہوئے لوگ تھے وہ کہیں گے صدقت یا بلال, بلال تو نے سچ کہا, بلال تو نے سچ کہا. فانا یقبل تصدیقہم, اب ان کا تصدیق کرنا قبول نہیں کیا جائے گا. ٹائم گیا, کہتے ٹائم از اوور, اب نہیں. پھر آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا بلال, جو کو شاباشی دے رہے ہیں اور شاباشی کائے پر دے رہے ہیں, ان کے ایمان اور عمل صالح کے لیے بھی شاباشی مل رہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بلال تیرے لیے خوشخبری, انا اول من اقرع الباب, سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا. حضور فرما رہے ہیں جب جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا تو رضوان پوچھے گا منزل قار ہے, دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟ میں کہوں گا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. دروازہ کھلے گا. پھر کیا فرمایا آپ نے کہ بلال میرے لیے خوشخبری ہے, میں اٹھنے پہ رہوں گا اور اٹھنے کی نکیل اور لگام تیرے ہاتھ میں. اپنا ڈرائیور بنا دیا. بڑا آدمی اپنا ڈرائیور دلی دلی کو بناتا نہیں, اپنا ڈرائیور بنا دیا حضور نے کہ چل لے کر, یہ درجہ دیا. حالانکہ شادی کرنا چاہتے تھے تو لڑکی نہیں دیتا تھا, ادھار مانگتا تھا کسی سے. ارے کیا ادھار دینے کا, پیسے واپس آئیں گے, ہدیہ سمجھ کے دے دو. کیا حالت, یہ حبشہ کے جو لوگ ہیں وہ ناچتے ہیں. آپ نے حرم شریف میں جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا, حرم شریف میں جب رمضان میں تراویح ہوتی ہے تو کبھی رونے کی آیتیں آتی ہیں, کبھی جنت کی آیتیں آتی ہیں, کبھی جہنم کی آیتیں آتی ہیں. تو یہ حبشی جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کھڑے کھڑے یوں ناچتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, روتے ہیں. قرآن سنیں گے تو ناچیں گے. جیسے کہ قرآن کا جیسے وہ مجلس لگتی ہے تو اس مجلس میں جو ہے قرآن اگر کوئی اچھا پڑھے, طالب علم اچھا پڑھے تو سارا وہ مجمع ناچنے لگتا ہے. ناچنا یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوش ہیں. دلہن آئے گی دلہن تو بھی ناچیں گے, لیکن وہ ناچنا گوا والوں جیسا نہیں ہے. جو گوا والے ناچتے ہیں وہ الگ چیز ہے, وہ آرام چیز ہے. یہاں تمہارے جو دھمال ہوتی ہے یہ ساری چیزیں غلط. وہ فطری طور پر وہ جو ہے رقص کرتے ہیں, یوں 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 ہلیں گے. وہ اچھا لگا ان کو. ایک مرتبہ بلال جو مسجد نبوی میں باہر کھڑے کھڑے یوں ہلے کے صحابہ نے دیکھا کہ بلال آج موڈ میں ہو, کیا بات ہے بھائی آج خوش ہو تم, کیا بات ہے؟ کہ بلال نے جواب کیا دیا, مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ ہدایت اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے, تو اس نے مجھے ہدایت کی. اور اگر ہدایت مدینہ والوں کے قبضے میں ہوتی تو تم لوگ مجھے ہدایت بھی نہ دیتے. جیسے لڑکی نہیں دیتے ہو, جیسے مجھے ادھار نہیں دیتے ہو, یہ حال تھا. لیکن درجہ کیا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تیرے لیے خوشخبری ہے, جنت میں تو میرے ساتھ داخل ہوگا. قربانی ہمیشہ یاد رکھنا, قربانی کسی کے ضائع نہیں جاتی. آپ نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو میرے ساتھ کچھ عورتیں داخل ہوں گی, مس کر کے, ٹچ کر کے. روزو داخل ہو رہے ہیں تو کچھ عورتیں آشر کے میدان سے بھاگی 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 آئے گی اور روزو کو ٹچ کر کے تو میں کہوں گا من انتم, بھائی تم کون ہو؟ تم میرے ساتھ جنت میں جا رہی ہو, تم کون ہو؟ تو کہیں گے ہمیں عرفتنا یا رسول اللہ, کیا آپ نے ہمیں نہیں پہچانا؟ میں کہوں گا میں نے نہیں پہچانا. وہ کہیں گی ہم وہ جوان بیوائیں ہیں, وہ جوان متعلقائیں ہیں کہ جوانی میں بیوہ ہوگی, جوانی میں طلاق ہوگی, 2 بچے پیدا ہو گئے, 3 بچے پیدا ہو گئے,
ان بچوں کی تربیت کے خاطر ہم نے دوسرے نکاح نہیں کیے تھے، تو حضور فرمائیں گے وہ جوان بیوائیں میرے ساتھ جنت میں جائیں، انہوں نے قربانی دی۔ یہ حدیثوں میں آتا ہے جوان مطلقہ ہے، جوان لڑکی ہے، طلاق ہو گئی، بچہ بھی پیدا ہو گیا، بچے کی تربیت کا معاملہ ہے، حالات ہیں، بچے کو پتہ نہیں باپ کیا کرے گا، تربیت کرے گا کہ نہیں کرے گا، دوسرا نکاح نہیں کیا، زندگی گزار دی، تو آپ نے فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گی۔ قربانی یہی معاملہ ہے دنیا میں، دین کے لیے قربانی دے گا تو اس کی قربانی ضائع نہیں جائے گی۔ اب کسی کو بھی اللہ کی طرف بلاؤ گے تو بلانا ضائع نہیں جائے گا، تو محروم ہو جائے گا آدمی، یہ بات نہیں۔ اللہ کے لیے کسی کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے بیٹا کسی کو تم دعوت دو گے اور اس کو نماز کی طرف بلاؤ گے تو بھلی بات بتاؤ گے تو اسے ہدایت ملے نہ ملے اس کی گارنٹی نہیں ہے، مانے نہ مانے، لیکن اللہ آپ کو ضرور ہدایت دے گا، جو بتانے والا ہے اللہ اسے ضرور ہدایت دے گا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے بارے میں ہمارے کام میں مجاہدہ کرے گا، قربانیاں دے گا، ہم اس کو سیدھا راستہ ضرور بتائیں گے، اچھا راستہ ملے گا۔ تو بلال کو آپ نے شاباش 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 تو میرے ساتھ جنت میں جائے گا، وہ عورتیں میرے ساتھ جنت میں جائیں گی۔ ہاں بچے بڑے ہو گئے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے، بڑی اب وہ شادی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بچوں کی خاطر بیٹھی رہی، اپنے بچوں کی خاطر نفس کی قربانی نہیں کی رہی، خواہش ہے، شوہر کی ضرورت ہے لیکن برداشت کرتی ہے۔ تو ایک ایک صحابی کو حضور نے فرمایا، ایک صحابی تھے ابو الدہدہ، ان کا نام آتا ہے ابو الدہدہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اونچی بشارت دی، ارے ابو الدہدہ جب جنت میں تو داخل ہوگا تو جنت کے اندر فرشتے سب سے پہلے تجھے پھل کھلائیں گے۔ کتنی بڑی شاباشی، جنت والے جنت میں جائیں گے تو پھل ہوں گے، ہر آدمی جائیں گے تو پھل کھاؤں، نہیں ابو الدہدہ سب سے پہلے کھائے گا، اوپننگ سیریمنی جنت کے پھلوں کی کس سے ہوگی؟ ابو الدہدہ۔ تو ان کو اتنا بڑا لقب کیوں دیا؟ ہر ایک کے پیچھے قصہ ہے، یہ ابو الدہدہ زمیندار تھا، ان کے زمینیں بہت مدینہ منورہ میں، باغات کھجور، اور اس زمانے میں زمین کا ریٹ الگ ہوتا تھا، کھجور کے درخت کا ریٹ الگ ہوتا تھا۔ آتا تھا آدمی کہ مجھے ایک باغ خریدنا ہے تو مالک پوچھتا تھا کھجور کے درخت کے ساتھ خریدنا ہے یا کھجور کے درخت کے بغیر خریدنا ہے؟ اس کا کھجور کے ساتھ خریدنا ہے تو یہ ریٹ ہے، کھجور کے بغیر خریدنا ہے تو یہ ریٹ ہے، پھر اس کھجور کا ہم کیا کریں گے وہ بتائیں گے کیا کریں گے، یعنی دونوں کا ریٹ الگ الگ لگتے ہیں۔ وہ کہتا تھا نہیں مجھے کھجور کے ساتھ چاہیے، تو ان کا ایک باغ تھا اس میں 600 درخت، 600 درخت، اور قصہ یہ ہوا مسجد نبی کے دروازے پر ایک کھجور کا درخت تھا، وہ تھا منافق۔ صحابہ جب اندر داخل ہوتے مسجد نبی میں تو دروازے پر تو درخت سے ٹکراتے، اچھا قریب میں ماؤں کے مکانات تھے تو یہ اوپر چڑھتا تھا اپنے کھجور کے درخت کے کام کے لیے، بے پردگی ہوتی، بہت تکلیف ہوتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو شکایت کرتے تھے بھائی یہ درخت ہوتا ہے اس کا، اب کچھ مارا ماری تو کر نہیں سکتے، ہمارے شہر میں مارا ماری تو ہے نہیں، دادا گیری تو ہے نہیں، بھائی گیری تو ہے نہیں، ہمارے یہاں تو سمجھانا ہے، مانے تو ٹھیک نہ مانے تو کوئی بات نہیں۔ تو آپ نے ایک بات کا جملہ کہا، جو آدمی مجھے یہ کھجور کا درخت خرید کر دے دے میں جنت میں اس کے لیے کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں، یہ وعدہ کیا۔ مجموعے میں کہا
بھئی یہ کھجور کا درخت کو خرید کر مجھے دے دے تو میں جنت میں اس کو کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں. یہ ابو دہدا بیٹھے ہوئے تھے. یہ سیدھے آئے منافق کے پاس. بھائی یہ کھجور کا درخت بیچے گا؟ اس نے کہا نہیں، کہ میں اسی قیمت دوں گا کہ قیامت تک کوئی اتنی قیمت نہیں دے گا، اتنا ریٹ دوں گا. یہ کیا پر ریٹ دے رہے ہیں؟ نبی کی خبر پر، غیب والی خبر. جنت میں ملے گا، دنیا میں تو نہیں ملے گا، مرنے کے بعد ملے گا. تو وہ جو منافق تھا نا، وہ ٹیک لگا کر وہی درخت میں ٹیک لگا کر کیا بھاؤ دے گا بول، کیا ریٹ دے گا بول. بولے دیکھ سامنے دیکھو کھجور کا درخت، وہ کھجور کا باغ ہے. بولا ہاں معلوم ہے. 600 درخت لگے ہوئے، سارا باغ تیرا، زمین بھی تیری، درخت بھی تیرے. اس میں نے یہ نہریں لگائی ہیں جیسے بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے. سوئمنگ پول سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس زمانے میں سوئمنگ پول تو ہوتے نہیں تھے، لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں سوئمنگ پول ہے. سب دھمال محنت کی ہے وہاں. میرا ایک ہی لڑکا ایک بیوی ہے، تو میں جو 60 کے ساتھ اس باغ کے اندر رہتا ہوں تو سارا کہہ رہا. اس نے کہا یار یہ تو بہت اچھا سودا ہے. ایک درخت وہ 600 درخت مل رہے، زمین بھی مل رہی، سودا ہو گیا. یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بشرک یا رسول اللہ، حضرت خوشخبری دے رہا ہوں. آپ نے فرمایا بشرنی، بتاؤ خوشخبری دو. یہ کہا وہ کھجور کا درخت میں نے خرید لیا ہے، آپ کو ہدیہ. آپ چاہے کٹوائیں، چاہے رکھیں، چاہے دیوار کریں. آپ نے پوچھا کیا ریٹ دیا اس نے؟ ریٹ کیا بھاؤ؟ فرمایا میرا کھجور کا دماغ تھا وہ سارا کا سارا دے دیا. بس آپ مجھ سے وعدہ فرما لیں کہ جنت میں مجھے کھجور کا درخت ملے گا کہ نہیں ملے گا. آپ اتنا ایگریمنٹ کر لیں کہ جنت میں مجھے کھجور کا درخت ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو آپ نے صحابہ کے سامنے کہا ارے بھی گواہ رہنا، گواہ رہنا. ابو دہدا کو جنت میں کھجور کا درخت دلانے کا میں ذمہ دار ہوں. وعدہ ہو گیا اور نبی کا وعدہ ہو گیا. اب ابو دہدا بہت خوش، بہت باہر نکلے تو صحابہ جو ہے مبارکبادی دے رہے ہیں. فرمایا ابو دہدا مبارک مبارک مبارک. ابو دہدا کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے بھائی تم لوگ مجھے مبارکبادی دے رہے ہو کہ جنت میں مجھے کھجور کا درخت ملے گا، اس کی مبارکبادی دے رہے ہو، لیکن تم میری سوچ تک نہیں پہنچ سکتے. جنت میں مجھے کھجور کا درخت تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن میری جنت بھی تو پکی ہو گئی. میں جنتی ہوں، کیونکہ جنت میں جو کھجور کا درخت ملے گا وہ لٹکا اٹکا نہیں ملے گا، تو زمین کے ساتھ ملے گا. تو لینے تو وہی جاؤں گا، جنت میں ایک مرتبہ گیا وہ کبھی نکلے گا نہیں. یہ سوچ اور یقین، اس لیے میں کہتا ہوں جی یقین کے راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں بس نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہکتے. اب جب وہ دادا سیدھے آئے اپنے گھر پر، اپنے باپ پر دروازہ کھٹکھٹایا. ام دہدا، دہدا کی ماں، اس نے دروازہ کھولا. ابو دہدا کہہ رہے ہیں کہ نکل، اس بات کا سودا ہو چکا ہے. تو دہدا کی ماں کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ بتائیے کس نے سودا کیا؟ یہ فرمایا جنت میں کھجور کا درخت ملے گا، اس پر سودا ہوا ہے. تو مدینہ کی خاتون کیا کہہ رہی ہے؟ نعم الزوج، نعم الزوج، نعم الزوج. کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، کتنا اچھا، کتنا اچھا سودا کر کے آیا. واہ واہ واہ، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، کتنا اچھا سودا کر کے آیا. اور آپ کے گوا کی حور ہوتی تو بھائی، یہ آپ کے گوا کی جو فرشی حور ہے نا، یہ ہو تو ارے دماغ خراب ہو گیا. 3 چلے نہ لکھوا لی.
دماغ خراب ہو گیا، مسجد سے 50,000 روپئے دے دیے، اور دماغ خراب ہو گیا، مجلس میں پیسے دے دیے، اور وہ مجلے کی خاطر کیا کہہ رہی ہے؟ نعمت دوست، نعمت دوست، نعمت دوست، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، تو اس نے جو ہے کتنا اچھا سودا کیا۔ ابھی تو لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں، اتنے دادا چھوٹے سے یہ ایک کھجور گری تو یہ دادا نے بھاگ کر وہ کھجور اپنے منہ میں رکھی، تو ماں دوڑی ہوئی گئی اور کھجور جو ہے اس کے منہ سے نکالی اور یوں کہا بیٹا یہ کھجور تیری اور میری اور تیرے باپ کے لیے ہے، یہ کھجور کسی اور سودا ہو گیا، اب تو اپنا سامان نکالو اور دوسرے گھر میں منتقل ہو جاؤ۔ اس پر آپ نے فرمایا حلی اللہ کا یا ابو دادا، ابو دادا تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں فرشتے سب سے پہلے تجھے پھل کھلائیں گے۔ سہیب رومی کی باری ہے، حلی اللہ کا یا سہیب، سہیب تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں حوض کوثر پر سب انتظار کریں گے کہ پانی ملے، پانی ملے، میں کہوں گا میرا سہیب کہاں ہے؟ ابو بکر کھڑے ہیں، عمر کھڑے ہیں، ابو بلال کھڑے ہیں، عائشہ کھڑی ہے، میمونہ کھڑے ہیں، سب کھڑے ہیں، نہیں سہیب کو چنانچہ سہیب آئیں گے اور تو حوض کوثر کی اوپننگ سیریمنی کس سے ہوگی بھائی؟ ارے بتاؤ تو سہیب والو، سہیب رومی، یہ درجہ کیوں کس سے؟ بغیر قربانی کے آج ہم کیا چاہتے ہیں؟ کچھ کرنا نہ پڑے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات فرماتے ہیں، آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ اللہ پاک ہم جیسا کہے ویسا تو کر کے بتا دے، اور تو جیسا کہتا ہے ویسا کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ ابا کہتے ہیں، یہ مسلمان کے مزاج ہے کہ اللہ میاں ہم جیسا کہیں ویسا تو کر کے بتا دیں، اور آپ جیسا کہتے ہیں ویسا کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ابا کہتے تھے اور اللہ جواب میں کہتے ہیں میرے بندوں میں تمہیں جیسا کہوں ویسا کر کے تم مجھے بتاؤ، پھر تم جیسا کہو گے ویسا کر کے میں تمہیں بتاؤں گا۔ یہ فرق ایک ایک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے، ابوبکر تجھے ہی ملے گا، عمر ہنی اللہ کا یا عمر، عمر تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت کے اندر میں نے دیکھا ایک سفید موتی کا محل، میں خوش ہو گیا۔ سفید موتی کا یعنی ایک ہی موتی کا محل، 10 موتیوں کے محل تو سمجھ میں آتے ہیں، 50 موتیوں کے محل تو سمجھ میں آتے ہیں، 100 موتیوں کے محل تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن ایک موتی اتنا بڑا ہوگا تو اس کا پورا محل ہوگا، کئی 100 کمرے ہوں۔ عمر مجھے بہت خوشی ہے، وہ محل میں نے دیکھا تو فرشت میں نے اندر جانے کا ارادہ کیا، فرشتوں نے روک دیا، خیر یہ کس کا ہے؟ کسی نبی کا ہے، صدیق کا ہے، کس کا ہے یہ محل؟ حضور نے پوچھا، فرشتے نے کہا یہ قریشی کا ہے، قریشی کا۔ آپ نے فرمایا انا قریشی، میں قریشی ہوں۔ فرمایا لا ھذا لشاب من قریش، قریشی نوجوان کا ہے۔ فرمایا من ہوا، کون ہے وہ؟ عمر بن خطاب۔ تیرا محل دیکھ کر آیا ہوں میں، زبردست ہے تیرا محل، اللہ تجھے وہ دے۔ پیسے بہت تھے حضرت عمر کے پاس، فیکٹریاں بہت تھیں، کاجو کی فیکٹریاں بہت تھیں، ناریل کی فیکٹریاں بہت تھیں، اچھے اچھے ناریل اگتے تھے، تیل نکلتا تھا، وہ دین تھا۔ حضور شاباشی دے، ہنی اللہ کا یا عمار، ہنی اللہ کا یا سلمان، ہنی اللہ کا یا مقداد، ہنی اللہ کا یا ابو ذر، ہنی یا آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیا سلمان تیرے لیے خوشخبری ہے، لوگ جنت کے منتظر ہیں اور جنت تیری منتظر ہے۔ یعنی سلمان کو کہ لوگ جنت کے منتظر ہیں اور جنت تیرا انتظار کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اگر 35 روپے لڑکے دے، عمار نام رکھو، سلمان نام رکھو، مقداد نام رکھو، علی نام رکھو، ابو ذر نام رکھو، یہ 5 نام کو حضور نے ہائی لائٹ کیا۔ ہنی اللہ کا یا عمار، ہنی اللہ کا یا سلمان،
ہنی اللہ کا یا مقداد، ہنی اللہ کا یا علی، ہنی اللہ کا یا ابا ذر، تم پانچوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت، لوگ جنت کے مشتاق ہیں اور جنت تم پانچوں کے مشتاق ہیں، وعدہ کیا۔ آخر میں آئی حضرت عائشہ، یہ حضرت مجھے بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنی اللہ کے یا اویس، اویس تیرے لیے خوشخبری ہے، ہماری شریعت میں بیوی کا پیار والا نام رکھنا سنت ہے، جمال والا نہیں۔ حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں اویس کہتے تھے، اویس، کبھی عائش کہتے تھے، عائش، کبھی حمیرہ کہتے تھے، کبھی عاصفہ کہتے تھے، کبھی صدیقہ کہتے تھے، نام ہے عائشہ، لیکن یہ سارے نام پیار والے ہیں۔ میں عربوں میں جب بیان کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ دیکھو بیوی کا پیار والا نام رکھنا سنت ہے، لیکن لیلا نام مت رکھنا۔ وہ لوگ اپنی بیویوں کو لیلا سے پکارتے ہیں، تو میں جب ان کا بیان ہوتا ہے نا تو میں نے کہتا ہوں ہماری شریعت میں پیار والا نام رکھنا جو ہے وہ سنت ہے، لیکن لیلا نام مت رکھنا۔ لیلا میں ساؤتھ افریقہ گیا ایک مرتبہ تو وہ کسی کے مہمان تھے، مہمان تو بیٹھا ہوتا، ارے گوری چالاؤ نے، ارے گوری چالاؤ نے، وہ گوری کہتا تھا، ارے گوری تو چالاؤ نے کتنی بار کہتے ہیں، بھجیا بھی لاؤ، پکوڑا بھی لاؤ، انا مولانا نے پھرنی پسند کی پھرنی بھی لاؤ، تو وہ گوری گوری کا جملہ کیا، گوری گوری۔ میں نے کہا صاحب تیری بیوی کا نام گوری ہے؟ ارے مولانا آپ نے بیان میں کہا تھا نا کہ بیوی کا پیار والا نام رکھنا سنت ہے، تو میں نے کہا یہ تو جمال والا نام ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں جیسے ہمارے سفر ہوتے ہیں ایک ایک گاؤں میں، جیسے تمہارے گوا آئے، بیلگام گئے، بنگلور گئے، جو سب جگہ پڑا ہوتے ہیں ایک دن کے، ایک ایک دن کے، تو میں بار بار سنتا رہا۔ شام کا ناشتہ تھا ان کے یہاں اور انہوں نے بہت اہتمام کیا تھا، لوگوں کو جمع کیا تھا، عورتوں کو جمع کیا، تو وہ ہمارے تھوڑے بے تکلف ساتھی بھی تھے، تو وہ گجراتی، ساؤتھ افریقہ میں تو گجراتی نے قبضہ کر رکھا ہے اور انگلینڈ میں بھی گجراتی نے قبضہ کر رکھا ہے، تو یہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ارے گوری چائے لاؤ نا، ارے پکوڑا لاؤ نا، بار بار گوری 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 وہ کرتا رہے اور وہاں اندر سے آتا رہے۔ تو میں نے کہا یہ تیری بیوی کا نام گوری، اگر آپ نے بیان میں کہا سنت ہے، میں نے کہا تو سمجھا نہیں ہے کیا سنت ہے، یہ پیار والا نام آدمی رکھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنی اللہ کے یا اویس، اویس تیرے لیے خوشخبری ہے، جس جنت میں تو داخل ہوگی اس جنت کے جو چھت ہوگی وہ رحمان کا عرش ہوگا۔ یہ شاباش ہے، جنت میں داخل ہوگی تو اوپر دیکھیں گے کہ رحمان کا عرش، اتنی اونچی جنت میں اللہ تجھے داخل کرے۔ آخر میں آئے حسن حسین، نانا جان ہمیں بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنی اللکما یا ریحانت، میری دونوں ٹہنیوں تم دونوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت تو تم دونوں کے بغیر مزین ہو ہی نہیں سکتی۔ لاسٹ تک جنت کا جو آخری ٹچ ہوگا زینت کا وہ حسن حسین ہوگا۔ شاباش، اس میں میری بات یاد رکھنا کہ دنیا میں اگر دین کا کام ہم کریں گے، دین پر چلیں گے، تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے مجموع کے اندر بہت اہتمام سے جملہ کہتے تھے کہ دنیا میں ہم جب دین کا کام کریں گے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بوندا باندھی کرے گا، بوندا باندھی، اور جنت میں نعمتوں کی مسلح دھار بارش، ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا۔ کتنی بڑی جنت بھائی؟ 70-72 حور سے اللہ نکاح کرائے، یا تو بیوہ کرنا مشکل، اور وہاں 70-72 حور سے، اور وہ حوریں اسی لیے دنیا کی بیوی کی طرح نہیں، دنیا کی بیوی کو غصے میں آ کر اگر مارا تھپڑ مارا کسی نے لیا برقع چلی میں کسی طرح سب سے وہ جنت کی حوریں اسی، نہ ان کی کوئی ماں نہ ان کا کوئی باپ، لے کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے لیس لہا اب ولیس لہا ام، نہ ان کی کوئی ماں ہے
کا کوئی باپ نہیں کہ جانے کا سمجھ پیدا نہیں. اور جب جنت میں جنتی داخل ہوگا یہ نعمتیں ہیں، جب بڑے بڑے نعمتیں. یہ امام صاحب نے پڑھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا یبغون عنها حولا. جائیں گے پھر نکلنے کا نام نہیں لیں گے. یہ ترجمہ ہے اس کہ جہاں داخل ہوں گے اب نکلنے کا نام نہیں لیں گے. تو کتابوں میں کیا لکھا ہے کہ جب یہ جنتی ادنا درجے کا جنتی جنت میں داخل ہوگا تو جو حور ریسپشن میں کھڑی ہوگی 40 سال تک کھڑا کھڑا دیکھے. دنیا کے 40 سال نہیں، وہاں کے 40 سال کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے. اس کا رخسارہ دیکھ رہا ہے، اس کی بھویں دیکھ رہا ہے، اس کے بال دیکھ رہا ہے، اس کے ہونٹ دیکھ رہا ہے. وہ اگر پانی پیے گی تو اس کا پانی کا گھونٹ جو ہے اس کے گلے سے اترتا ہوا وہ دیکھے گا. جیسے صاف شفاف فرنٹ گلاس ہوتے ہیں تو اس میں آپ پانی ڈالو، آدھا گلاس ہے، پاؤ گلاس ہے، پتہ چلتا ہے. ویسے جو ہے برابر پتہ چل رہا ہے کہ پانی پی رہی ہے. 40 سال دنیا کے 40 سال نہیں، وہاں کے 40 سال کھڑا کھڑا دے گا. قریب جا نہیں سکے گا، وہ دور کھڑی ہے. اور یہ بہت قریب جائے گا تو اتنا نور ہوگا، اتنا حسن و جمال ہوگا اس نور کے اندر کہ وہ قریب جائے گا تو جیسے بہت زیادہ لائٹ ہو، کسی کے آنکھ میں تیزی سے لائٹ مار وہ اندھا ہو جاتا ہے. دور کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے. یہ اللہ تجھے کیا نعمت ہے یار. اور وہ بھی دیکھ رہی مکتوب اسمک علی صدرہا مکتوب اسمہا علی صدری. اس جنتی کا نام حور کے سینے کو بھی لکھا ہوا ہوا اور حور کا نام وہ جنتی کے سینے کو بھی لکھا ہوا ہوا. عبداللہ بھائی کی یہ حور ہے، اسماعیل بھائی کی یہ حور ہے، عدنان بھائی کی یہ حور ہے. سمجھ گئے کہ اچھا وہاں بھی لکھتے ہوگا کون سا عدنان؟ ارے مکہ والا عدنان کہ وہ گوا والا عدنان کہ بلگام والا عدنان نہیں. وہ جو ہوگا وہی اس کے سامنے آئے گا اور وہ نام وہی پڑھ سکے گا، کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکے گا. یہ نام جو لکھا ہوا ہوگا دوسرا آدمی نہیں پڑھ سکے گا. وہ حور کا دل دکھائی دے گا، دل. اور دل کے اندر یہ شوہر کی محبت بطور پیمانے کی دکھائی دے گی. جیسے کانچ کے صاف شفاف گلاس کے اندر پانی نظر آتا ہے ویسے حور کی محبت دکھائی دے گی اور دل میں سے آواز آئے گی آئی لو یو. یہ دل بولے گا، دل زبان نہیں. زبان تو جڑی بول. ارے بتاؤ پارا تو پڑا ہوگا آپ لوگوں کو کہ زبان سے محبت کا دعویٰ کیا اور اندر دوسرا بیٹھا ہوا تھا. وہ دل بولے گا، دل آئی لو یو. دل میں سے آواز آئے گی، زبان میں سے. یہ نعمت ہے جو اللہ نے تیار کی. 40 سال جب ہو جائیں گے، اچھا 40 سال تک وہ دیکھتا رہے گا، آنکھوں میں سے پانی نہیں نکلے. یہ کھمبا ہے آپ کا سامنے مسجد کا ستون. آپ 10 منٹ دیکھیے تو آپ کے آنکھوں میں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، آنکھیں گرنی شروع ہو جائے گی، گردن میں تکلیف شروع ہو جائے گی. باہر مسجد سے باہر چلے جائیے، آپ کی موٹر سائیکل کھڑی ہے، آپ 10 منٹ کھڑے صرف موٹر سائیکل کو دیکھیے تو آپ موٹر سائیکل کو دیکھو گے اور انشاءاللہ لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ کیا کر رہا ہے یہ آدمی کھڑا کھڑا. ہمارے ہندوستان میں تو یہ، اور وہاں امریکہ وغیرہ میں لاس اینجلس، سان فرانسسکو، شکاگو میں تو اتنا شک والا معاملہ ہے. آپ نے مسجد کے باہر کھڑے رہ کر کسی کار کو صرف 10 منٹ کھڑے دیکھا، پولیس آ جائے گی چاہے آپ کی کاری کیوں نہ ہو. آپ سمجھ گئے؟ آپ نے باہر نکل کر 10 منٹ تک اپنی کار کو خالی کھڑے نہیں دیکھا، 11ویں منٹ میں پولیس آ گئی. اب کیا دیکھ رہے تھے؟ ارے میری کار، آپ کی کار تو آپ کار چلا کر رہو نا، ہو جاؤ. اب دیکھتے کیا ہو؟ اور وہاں 40 سال تک دیکھے گا کوئی پولیس نہیں ہے اور تکلیف بھی نہیں ہوگی. حدیثوں میں آتا ہے. اچھا جب 40 سال ہو جائیں گے
تو داہنی طرف مہر ہوگی اوپر والی، وہ پکار کے کہے گی یا عبدا من عباد اللہ، یا عبدا من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ 40 سال تو تو نے اس کو دیکھنے میں گزار دیے، میری طرف بھی تو دیکھ۔ اب یہ اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں، کتنے سال؟ 40، 80 سال ہو گئے، بتاؤ۔ وہ بھی پکار کر کہے گی آئے لو یو، وہ بھی کہہ رہی ہے آئے لو یو، دل بول رہا ہے، دل، زبان نہیں، زبان کا کوئی بھروسہ نہیں، دل جو ہے یہ سچا ہوتا ہے، دل ہمیشہ سچ بولے، دل جھوٹ نہیں بولے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل عرشی ہے، فرشی نہیں، تو اوپر سے آیا، باقی ساری چیزیں زمین کی بنی ہوئی ہیں، دل زمین کا بنا ہوا نہیں ہے، ڈائریکٹ اوپر سے ڈالا گیا، عرشی، ہمیشہ سچ بولے۔ اس تک کا قلب کہا گیا، اپنے دل سے فتویٰ پوچھ، یہ کہا گیا اپنے دل سے فتویٰ پوچھ، ان ہفتہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو سب سے مشورہ لو، اور مشورہ کر کے پھر اپنے دل سے پوچھو کیا کرنا ہے بھائی، دل فتویٰ دے گا۔ یاد رکھنا، ہم حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، شیخ سعود شریں جو حرم شریف کے امام ہیں، عشاء کی نماز ان کی ذمہ پڑھانی، اس زمانے میں بھیڑ بھاڑ تو ہوتی تھی حرم شریف کے اندر، لیکن اتنی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی جو اب ہونے لگی بات کے زمانے میں۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھانا ان کے ذمہ تھا کہ سعود شرین کے، اور ہم جو ہے صف میں بیٹھے ہوئے، پہلی صف میں نہیں، اخیر میں، عام طور پر جہاں بیٹھتے ہیں وہ لوگ عام حاجی کی طرح۔ اتفاق ایسا ہوا تو پولیس والوں کے ساتھ میرے پاس ہی آ کر بیٹھ گئے، اذان سے پہلے نماز کے لیے آ جاتے ہیں، اذان سے پہلے، پھر اذان کے بعد 10 منٹ 15 منٹ کے بعد اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے قریب نہیں آ کر بھی بیٹھ گئے، میں نے دیکھا پولیس والے کیوں آئے، یوں دیکھا تو سورے تحیت المسجد پڑھ رہے تھے۔ ہمارے یہاں ہمارے ماحول میں تحیت المسجد کا ماحول نہیں، آدمی مسجد سے داخل ہو تو 2 رکعت پڑھے، یہ اس کی زکات، یہ مسجد کا حق ہے۔ ہمارے یہاں کا ماحول نہیں، ہمارے یہاں وضو کر کے آئے گھر، مسجد کا ادب یہ ہے کہ آدمی مسجد میں آئے، اور اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو آدمی جو ہے وہ یعنی 2 رکعت مسجد اور وضو کرے تو وہ 2 رکعت تحیت الوضو جنت میں داخل ہوگا۔ یا حرم شریف میں ہم نے دیکھا کہ اگر مکروہ وقت ہوتا ہے تو بیٹھتے نہیں، وہ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ تو غروب کا وقت ہو گیا، اب نہیں پڑھ سکتے ہیں نماز، تو کھڑے رہتے ہیں، اور پھر جب یہ اذان ہو جائے گی تو اذان کے بعد، مغرب کی اذان کے بعد پھر 2 رکعت پڑھیں۔ اس لیے میری نصیحت یاد رکھنا، مسجد میں جب بھی آؤ 2 رکعت تحیت المسجد پڑھو گے انشاءاللہ، یاد رکھنا۔ انہوں نے آتے ہی تحیت المسجد پڑھی، تحیت المسجد پڑھ کر وہ میرے پاس سبھی بیٹھ گئے، کیف الحال شیخ، کیا ہے کیا نہیں، سب باتیں ہماری شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ میری کچھ گھریلو باتیں، انہوں نے کہی میرا یہ ہے یہ ہے، جیسا آدمی تعلقات میں بات کرتا ہے تو یہ ہے یہ۔ میں نے ان کو کہا کہ قرآن شریف کی یہ آیت پڑھا تھا، جیسے ہندوستانی کی عادت ہے یہ آیت پڑھو، یہ آیت پڑھو۔ تو انہوں نے مجھے پوچھا یہ آیت کیوں پڑھوں، میں نے کہا کہ اس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی۔ تو انہوں نے جواب دیا، شیخ یونس قرآن کلہ شفا، قرآن تو پورا کا پورا شفا، ایک آیت نہیں کہ انہوں نے میری اصلاح کی وہاں کہ قرآن کلہ شفا، پورا قرآن شفا، کوئی بھی آیت پکڑ لو شفا ہی شفا ہے، نوری نوری۔ ہم باتیں کر رہے تھے، لال گترے والا طواف کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ مولانا بھی بیٹھے ہیں، شیخ شریف بھی بیٹھے ہیں، ابھی 10-15 منٹ نماز کی دیر ہے، یہ نماز پڑھانے آئے ہیں، اور وہ آ گیا ہمارے سامنے۔ ہم دونوں بیٹھے ہوئے سامنے بیٹھ گئے، السلام علیکم۔ تو اس نے آتے پوچھا یہ تبلیغ والے یہ 3 چلے کی تشکیل کرتے ہیں، چلے کی تشکیل کرتے ہیں، 3 دن کی تشکیل کرتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے جانا؟
جانا جائز ہے، یہ میرے سامنے پوچھ رہا ہے، ہم کو چڑھانے کی سمجھے کہ یہ ایسی تشکیلیں کرتے ہیں یہ حرم سے، میں تو خاموش بیٹھا رہا، تو اس سے شروع سمجھدار آدمی انہوں نے کہا کہ میرا تو نماز کا وقت قریب ہے، مجھے تو نماز پڑھانی ہے، یہ کہہ کر کاشی میں جا رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے جواب دیجیے، وہاں تو جواب فوراً مانگتے ہیں، مجھے تو شروع نہیں ہے اس تخت قلبت کے نفتا المستور، اپنے دل سے پوچھ، کسی مفتی سے مت پوچھ، کبھی یہ کام کر رہے ہیں ان کے کام سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے دنیا میں، یہ اپنے دل سے پوچھ، کس اور سے مت پوچھ، تیرا دل سے جواب دے گا ہاں یا نہ۔ یہ کہتے ہیں تو شروع سے چل دیے، اب وہ چل دیے تو وہی پیچھے بھیجے، تو پھر پولیس والے نے اس کو پیچھے کیا، کبھی جب بھی تمہیں پوچھنا ہے دفتر میں چلے جانا، جو ان کا دفتر ہوتا ہے وہاں چلے جانا، ابھی تو حرم ہے، حرم میں ان کو نماز پڑھانی ہے، سارے حرم جو ہے حاجی سب بھرے ہوئے ہیں اور ان کو ذمہ داری ہے، ہمیشہ یاد رکھنا دل کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے، دل ہمیشہ سچ بولے، اس لیے دل کا تعلق، اسی لیے یہ دل سے وہ کہے گی ہوں آئی لو یو، یہ دل سے کہے، اب 80 سال ہو گئے، اب بائیں طرف والی ہو گئی، یا آپ بندے عباد اللہ، یا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، تو نے 80 سال کو گزار لیے دیکھنے میں میرا بھی تو حق ہے، اب بائیں طرف والی کو دیکھے گا 40 سال، 120 سال سے میں دیکھنے میں لگی، یہ نعمتیں اللہ نے تیار کی، لا یبلا ثیابہ، وہاں کپڑے میلے نہیں ہوں گے، کبھی کبھی کپڑوں کے تاجر ہم سے ملنے آتے ہیں، دن کی بڑی تجارت ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ آپ کی تجارت میں برکت دے، مجھے بتاؤ کوئی ایسا کپڑا کسی فیکٹری میں بنتا ہے جب میلہ نہ ہو؟ نہ ملتا کپڑا میلہ تو ہوتا ہے، میں نے کہا جنت میں اللہ ایسا کپڑا دے گا تو میلہ نہیں، بھلا اپنا شباب جوانیاں ختم نہیں ہوں، جنت کا گھر ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی، بیچ میں جوڑنے والا گارا جو ہے مشکل، جنت میں کوئی ٹینشن نہیں، نماز جنت میں نہیں پڑھنی ہے، کوئی اعلان نہیں کرے گا ارے بھائی فلاں جگہ اجتماع میں آ جاؤ بیان ہوگا، 3 دن کی تشکیل جنت میں نہیں، 3 چلے کی تشکیل جنت میں نہیں، چلے کی تشکیل جنت میں نہیں، مردوں کے لیے جنت میں داڑھی نہیں اور عورتوں کے لیے جنت میں برقع نہیں، ہر لائن کی خواہش اللہ کا پوری کرے گا بھائی، آدم علیہ السلام کا قد دیا جائے لمبا چوڑا 60 ذراع ہے، یہ خط اللہ تعالیٰ دیں گے، ایک مرتبہ میں نے کسی جگہ بیان کیا، میرے کسی بیٹے نے مجھ سے پوچھا ابو اتنا لمبا چوڑا خط تو دیکھنے کے لیے یوں دیکھنا پڑے گا، ارے اپنے دنیا کا بات سے بھول جائے یہی اچھا ہے، تو میں نے اس کو کہا بیٹا تیری جو حور ہوگی نا وہاں اس کا قد بھی وہی ہوگا، اگر تو 5-6 فٹ کا ہوگا اور وہ لمبی چوڑی ہوگی تو تجھے تو انگلی میں رکھ کر تیرا اپنے جیب میں بٹھا لے گی، وہ سمجھ میں آ رہی نہیں ہے نا، دونوں کا قد لمبا چوڑا، کوئی تکلیف نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، ایوب علیہ السلام کا صبر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیے جائیں، پانی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیے جائیں، خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کے اندر ٹوائلٹ نہیں، یہ لکھا نہیں ہوگا مردانہ زنانہ، مردانہ زنانہ، مین وومن، دنیا میں لکھتے ہیں مین وومن، وہاں نہیں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنت کا مضمون بڑے بڑے مجموعے بیان فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو جنت میں کوئی تشکیل کے لیے نہیں آئے، دنیا میں جو تشکیل ہو گئی اس پر عمل کر لو، نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، نکل جاؤ لوگوں کو دین سکھاؤ تو بڑی بڑی جنتوں میں اللہ داخل کرے گا۔ جنت کی جو کھجور ہوگی، کھجور
12 ہاتھ لمبی ہوئی. ایک طرف سے کھاؤ کھجور کا مزہ، دوسری طرف سے کھاؤ انگور کا مزہ. جب جنت کی کھجور اتنی لمبی ہوگی تو جنت کا تربوز کتنا بڑا ہوگا بھائی. ایک بڑے میاں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر جنت میں تربوز ہوگا اتنی کہتے ہیں اتنی خارجی جنت میں تربوز ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوگا. انگور کے بارے میں جنت میں عنب بھی ہوگا. اس کے عرب لوگ جو عنب بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے قرآن شریف میں عنب کا تذکرہ بہت آیا ہے. تائف میں عنب بہت ہوتی ہے. عرب جس چیز کو پسند کرتے تھے اس اعتبار سے قرآن نے ہائی لائٹ کیا. وہ کھجور بہت پسند کرتے تھے اس لیے کھجور کا تذکرہ قرآن کے اندر آیا. وہ انگور بہت پسند کرتے تھے. انگور ہوں گے آپ نے فرمایا اتنا بڑا، آپ نے فرمایا نہیں اس سے بڑا، اتنا 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 آپ نے فرمایا نہیں اس سے بڑا، اتنا 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 کرتے کرتے بڑے بھی گر گئے. آپ نے فرمایا اس سے بھی بڑا ہو. کوئی ٹینشن نہیں، جنت بہت قریب ہے. اور جنت میں جانے کا میں ٹکٹ دے دوں بھائی آپ لوگوں کو؟ ارے بتاؤ تو صحیح، وہ باپو کی ٹکٹ نہیں. کسی زمانے میں جہالت تھی تو میوات میں جہالت بہت تھی. کسی کا انتقال ہو جاتا تو جنازہ لے کر باپو کے پاس آتا. اس لیے کہ سب سے آسان دھندا جو ہے باپو بن جاؤ. عملیات شروع کر دو، یہ شروع کر دو، یہ شروع کر دو. اس سے آسان دھندا کوئی نہیں، کوئی انویسٹمنٹ نہیں، لوگوں کو بیوقوف بناؤ. تو وہاں آ کر کہتے تھے، یہ کہتے تھے کہ باپو جی ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا، بتاؤ جنت میں بھیجنا ہے جہنم میں بھیجنا ہے؟ وہ باپو کہتا جنت میں بھیجنا ہے جہنم میں بھیجنا ہے. نہیں بابا ہم کو تو جنت میں بھیجنا ہے. یہ جنت کے ریٹ ہیں، 3000 روپیہ والی بھی ہے، 2500 والی بھی ہے، 2200 والی بھی ہے، 2000 والی بھی ہے، 1800 والی بھی ہے، اور لاسٹ 1500 سے نیچے والی جنت نہیں ہے. کون سی جنت میں بھیجنا ہے بولو؟ یہ کہا باپو جی ہم کو تو 3000 والی میں بھیجنا ہے لیکن اتنے پیسے نہیں ہیں. یہ جہالت تھی تو یہ دعوت کا کام شروع ہوا. ہم کو 3000 والی جنت چاہیے، لیکن یہ کہ 3000 تو نہیں دیں گے. تو کتنا دو گے؟ 2700 دو گے؟ نہیں 2500 دو گے. تو یہ کب ہم تو 1500 دیں گے. تو اس کو تو کیا ہے کہ 1500 دے دے گے، زیادہ دے تو فری پڑتا ہے. اچھا لاؤ 1500 باقی بعد میں دے دینا. اچھا دیں گے. اب وہ ایگریمنٹ لکھتا بھائی جبریل نے معلوم تھا کہ بھائی اپنا ماتے جنت میں اندر ایک داڑم میں درخت اگاڑی دے دو، بیٹ ڈن کمرہ آدھی دے دو، پیمنٹ منے والے گئی. خط لکھ کے دے دیا، خط لکھ کر جو اس میں ڈال دیا اور کہہ دیا کہ جاؤ جنت تمہاری ہو گئی، دفن کر دو اس کو. نہ جنازہ نہ نماز نہ کچھ بھی نہیں، اور بیچارے کو دفن کر دو. یہ حالت مسلمان. اللہ جزائے خیر جمان اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے کام شروع کیا. کام شروع کر کے محنت کی، یہاں لوگوں نے محنت کی. اب جا کر اللہ تعالیٰ نے یہ دین دکھائے کہ مسجدیں بھی ہو گئی. ہم کیلیفورنیا جاتے تھے ایک زمانے میں تو لوگ جمعہ کی نماز اتوار کے دن پڑھتے، جمعہ کی نماز اتوار کے دن. ارے اتوار کے دن کیسے ہوتی ہے؟ بولے جمعہ کے دن تو ملتے رہتے ہیں. کئی مرتبہ میرا کیلیفورنیا جانا ہوا، کئی مرتبہ جماعت کے اندر 4 مہینہ 3 مہینہ 2 مہینہ الگ الگ جگہ. وہاں کی تو جمعہ کی نماز. آج اللہ تعالیٰ نے ہالی ووڈ میں بھی مسجدیں بنائی. ہالی ووڈ ایک بہت بڑا ایکٹر تھا وہاں ہالی ووڈ میں. ایک تو مائیکل جیکسن تھا، اس کو بھی ہم نے اسلام کی دعوت دی، اور ایک دوسرا ایکٹر تھا جزائر کا تھا، تو عرب تھا وہ. تو ساتھیوں نے کہا کہ اس پر محنت کریں، یہ جو ہے اگر آ گیا مسجد میں جماعت میں نکل گیا تو یہ بہت بڑا کام کرے گا انشاءاللہ. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. اس کی ملاقات کے لیے ہم سمجھا بجھا کے لائے ہوئے. 3 دن ہمارے ساتھ رکھا، 10 دن ہمارے ساتھ رکھا. لاس اینجلس سے سیڈیاگو لے گئے، پھر سان فرانسسکو لے گئے، پھر اورنج کاؤنٹی لے گئے. یہ چھوٹے چھوٹے ٹاؤن ہیں وہاں کیلیفورنیا، وہاں لے گئے، وہاں لے گئے، وہاں لے کے بہت اکرام کیا.
1-1.5 سال کے بعد جب میں پھر سے ہالی ووڈ پہنچا، لاس اینجلس پہنچا، تو عشاء کی نماز کے وقت عشاء کی نماز کے وقت میں ہم مسجد سے داخل ہوئے، تو وہاں جو ہے ایک آدمی نے نماز پڑھائی، بہت اچھا قرآن پڑھا، بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ، اور پھر نماز کے بعد وہ مجھ سے چمٹ کر رونے لگا۔ میں نے کہا بھائی آپ کون ہو؟ اس نے کہا میں وہی افسر ہوں، آپ نے مجھے سینما گھر سے نکالا، میرے 3 چلے لگ گئے، آج مرکز کی مسجد کا امام۔ یہ حالات کہ دعوت کے کام میں نکلو گے تو اللہ جل جلالہ ظاہر نہیں کرے گا، بڑے بڑے جنت دے گا، دنیا میں بھی جنت دے گا، مرنے کے بعد بھی جنت دے گا۔ محروم نہیں ہوتا آدمی سوچتا ہے کہ محروم ہو جائے گا، جنت میں جانا ہی جانا، جنت کا ٹکٹ دوں بھائی، ارے بتاؤ دوں یا نہیں دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ ٹکٹ دوں گا میں، بتا دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 مرتبہ کوئی آدمی سورہ اخلاص پڑھ لے، کتنی مرتبہ بھائی؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو جنت میں فوراً ایک بنگلہ تیار ہو جاتا ہے، اور اگر روزانہ 100 مرتبہ پڑھو تو کتنے بنگلے ہو گئے بھائی؟ اتنا حساب کتاب تو جانتے ہو، 10 ہو گئے۔ ایک جنت کا ٹکٹ ہے، روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، چلتے پھرتے آسان یہ ہے، ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھو، یہ آسان، تو 100 مرتبہ ہو گیا، 10 بنگلے تیار ہو جائیں گے وہاں۔ میں میرے ابا سے کہتا تھا ابا روزانہ 10 بنگلے اپنے سے وہاں تیار ہو رہے ہیں، ریڈی میڈ بالکل تیار، کچھ کرنا نہیں ہے، سب کچھ اندر ہے، آپ کو تو خالی داخل ہو جانا ہے۔ ابا اتنے بنگلے کیا کریں گے اپن وہاں؟ تو ابا کہتے تھے بیٹا جب وہاں جائیں گے تو پھر وہاں مشورہ کریں گے کیا کرنا ہے۔ یہ ابا کہتے ہیں یہ مشورہ دنیا کا نہیں ہے، یہ مشورہ وہاں کا ہے۔ بولے جب وہاں جائیں گے تو اپنے بنگلے دیکھیں گے، تو نے جتنی مرتبہ پڑھا ہوگا وہ تیرے حصے کا ہوگا، میں جتنی مرتبہ میں نے پڑھا ہوگا وہ میرے حصے کا ہوگا، اس لیے کوئی ٹینشن مت لے، وہاں جا کر مشورہ کریں گے جب پہنچیں گے وہاں، لیکن پڑھتا جا۔ تو یہ میری طرف سے ہدیہ ہے آپ کو، روزانہ کتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے بھائی؟ 100 مرتبہ، 10 بنگلے روزانہ تیار کرو، جو اللہ وہاں دینے کے لیے قادر ہے جنت میں، وہ اللہ کبھی نہ کبھی تمہیں گوا میں بھی 10 بنگلے دے دے گا۔ جو اللہ وہاں دینے پر قادر ہے گوا میں دینے پر قادر نہیں۔ ہر لائن کی خواہش اللہ جنت میں پوری کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ جنت میں خود دعوت کریں گے، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا۔ ارے جنت میں جانا ہے نہیں جانا؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ جس کرم سے آپ نے گوا میں ہمیں یہ مسجد صدیق میں جمع کیا ہے، اے اللہ ہم سب کو ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دے، اور جو میرا بیان جہاں بھی سنے جب بھی سنے، اس لیے یہ بیان یوٹیوب پر جائے گا، یہ بیان یہ ریلے ہوگا، لوگوں گھروں میں جائے گا، لوگ سنیں گے، اللہ سب کے لیے تو دعا قبول فرما، کہو آمین۔ اللہ تعالیٰ خود دعوت کریں گے، جبریل علیہ السلام سے کہیں گے جبریل سب نبیوں نے دعوت کرنی، سب سے پہلے آدم علیہ السلام دعوت کریں گے، پھر نوح علیہ السلام دعوت کریں گے، سب جنتی کی میری طرف سے دعوت، میری طرف سے دعوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کریں گے، کتنا مزہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کیا کہیں گے؟ جبریل سب نے اپنے دسترخوان بچھا دیے، چل میں بھی دعوت کرنا چاہتا ہوں، ٹائم مقرر ہو، کب؟ فلاں دن اتنے بجے اتنے وقت پر اعلان ہوگا جنت میں، اللہ کی طرف سے دعوت ہے، ضیافہ من الرحمان لعباد الرحمان، ضیافہ من الرحمان لعباد الرحمان، رحمان کی طرف سے ہے اعلان رحمان کے بندوں کے لیے۔ اچھا دعوت میں عورتیں نہیں ہوں گی؟ ہاں بھائی اپنی بیویوں پہ جا کر کہنا مت، ورنہ ناراض ہو جائے گی۔ یہ جو خاص دعوت ہوگی صرف مردوں کی ہوگی، عورتوں کے نہیں ہوگی،
رجال کا جملہ آتا ہے، صرف مرد آنے عورتیں نہیں، عورتوں کو دعوت نہیں ہے، صرف مرد۔ لیکن جا کے سنا مت دینا ورنہ میرا گوا آنا بند ہو جائے گا۔ یہ تو حدیث کی باتیں سنا رہا ہوں، عورتیں نہیں، صرف مردوں کی دعوت۔ سارے مرد حضرات خوشی خوشی، ہم جا رہے بیگم اللہ دعوت، اچھا جاؤ، ہم جا رہے بیگم اللہ دعوت، چڑھائیں گے اپنی بیویوں کو۔ اب دعوت ہوگی، سارے کے سارے بیٹھے ہوں گے سیٹوں کے اوپر۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے جس کی جو سیٹ ہوگی نمبر نہیں ہوگا، فلیٹ میں نمبر ہوتا ہے نا، 268 278 270 بس وہاں اس کا نام لکھا ہوا ہوگا اور وہ سیٹ سلام کرے گی، السلام علیکم عبداللہ بھائی، السلام علیکم مولانا یونس صاحب، السلام علیکم، آ جاؤ محمد بھائی، السلام علیکم خالد بھائی، السلام علیکم۔ وہ آدمی اپنی ان کی سیٹوں پر جا کر بیٹھ جائے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام دیکھیں کہ سب آ گئے، ہاں سب سارے جنتی آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ سب آ گئے ہیں، کیا کرے؟ کھانا ہوتا ہے نا، آپ کیا دعوتیں تو ہوتی ہے، پہلے یہ آئٹم آتی ہے، پھر یہ آئٹم، پھر یہ آئٹم۔ جبریل علیہ السلام خود پوچھیں گے، اللہ پاک سب آ گئے ہیں تیرے بندے، عورتیں تو نہیں آئی، نہ ایک عورت بھی نہیں، صرف مرد ہی مرد ہے، میں کیا ویرائٹی رکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ جملہ کہیں گے، فَكِّهُوهُمْ، سب سے پہلے انہیں پھل کھلاؤ۔ جنت کی دعوت میں سب سے پہلے پھل کھا لیے ہم، اللہ پاک کھا چکے۔ اب وَاسْقُوهُمْ، انہیں جوس پلاؤ۔ دوسری ویرائٹی کیا ہوگی بھائی؟ جوس۔ اللہ پاک جوس بھی پی لیا، اب وَطْعِمُوهُمْ، اب کھانا کھلاؤ۔ ہمارے ایسے الٹا ہوتا ہے، پہلے کھانا رکھ دیا۔ عرب لوگ ہماری دعوت کرتے ہیں نا مکہ مدینہ میں، ٹائم لیتے ہیں، کبھی جو ہے آپ بڑا جگہ دعوت ہے آپ آ جاؤ اور جب وہاں بیان بھی کر لینا، وہ لوگ جو ہے وہ ہال بک کرتے ہیں مردوں عورتوں، پھر وہ ہمیں نہیں جاتے ہیں، بیان کرواتے، کھانا کھلاتے، تو بس سبھی پوچھتے ہیں کہ مولانا آپ کے لیے کیا پکائیں، تو میں کہہ دیتا ہوں جنت والی دعوت۔ وہ سمجھ جاتے ہیں، پہلے پھل، پھر جوس، پھر تمہارا بکرا، ان کے بکرے ہوتے ہیں، پھر تمہاری جو بکرا، تو بعد میں چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی یہ کہیں گے فَاسْقِهُوهُمْ، پہلے پھل کھلاؤ، پھر وَاسْقُوهُمْ، جوس پلاؤ، جوس پی لیا، یہ کہا اطعموہم، اب انہیں کھانا کھلاؤ، کھانا کھا لیا، اللہ کا کھانا بھی کھا لیا، پھر فرمایا کہ وَقْسُوهُمْ، ایک ایک جوڑا ہدیے میں پیش کرو۔ وہ جوڑا اتنا قیمتی ہوگا، ایک ڈوری کی قیمت ساتوں آسمان اور زمین کے خزانے مل کر ادا نہیں کر سکتے، اتنا قیمتی ہوگا وہ جوڑا۔ اچھا اللہ تعالیٰ کپڑا بھی دے دیا، عطروہم، خوشبوئیں بھی دو، عطر، پاؤ ٹولہ کی چارلی کی بوتل نہیں ہوتی، پاؤ ٹولے واحیت دوائیت چھوٹی اور عطر کا ٹھکانا نہیں، کوئی مجھے عطر دیتا ہے تو میں لے لیتا ہوں، منع نہیں کرتا، لیکن میں خالی سن کر کہتا ہوں بھائی یہ عطر نہیں ہے، واحیات ہے، آپ کے اکرام میں نہیں لیا، اس کو عطر نہیں کہتے۔ عطر تو اصلی گلاب ہوتا ہے، شمامہ ہوتا ہے، اصلی عود ہوتا ہے، تو وہاں جو کنٹر آئیں گے، کنٹر وہ عود کے ہوں گے، گلاب کے ہوں گے، اور اس پر کیا لکھا ہوگا؟ من الرحمن الی عباد الرحمن، من الرحمن الی عباد الرحمن، سب کو ایک ایک کنٹر دیا جائے گا بھرا ہوا۔ اللہ پاک کی طرف دے دیا، اب کیا کہوں؟ تو اللہ تعالیٰ خود کہیں گے تم ان سے پوچھو کیا کھائی گئی۔ تو جبریل علیہ السلام سے پوچھیں گے بھائی تم نے کھانا کھا لیا، پھل کھا لیا، جوس پی لیا، کپڑے بھی مل گئے، عطر بھی مل گئے، اب تمہاری کیا خواہش ہے؟ ہم کیا کہیں گے؟ ہم ذرا مشورہ کریں گے۔ مشورہ وہاں بھی ہوگا، کہہ بھی سن آتا ہے، ہمارے علماء سے پوچھیں گے، علماء سے
چنانچہ صالحین جمع ہوں گے، مشورے میں طے ہوگا، یہ طے ہوگا کہ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اللہ سے ریکویسٹ کرو کہ اللہ تجھے دیکھنا ہے۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام کہیں گے بتاؤ کیا طے کیا ابھی آپ لوگوں نے؟ ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے۔ جبریل علیہ السلام کہیں گے اللہ پاک آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کیا کہیں گے؟ یا جبریل ارفعی الحجاب، روحانی نورانی پردے ہٹا، 70,000 نورانی پردے ہٹائے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ خود ہمیں سلام کریں گے۔ کتنا مزہ آئے گا! سلام قولا من رب الرحیم، السلام علیکم یا اہل الجنہ، او جنت والو السلام علیکم۔ اللہ کو ہم وعلیکم السلام نہیں کہیں گے، اللہ کو وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وعلیکم السلام تو میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اللہ کو کیا کہیں گے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ سلام تو آپ، سلامتی تو آپ کی طرف۔ کتابوں میں لکھا ہے جنت میں موت نہیں ہے، لیکن جنت میں جب اللہ کو دیکھیں گے تو آدمی بے ہوش ہو جائے۔ کیا دیکھ رہا ہوں؟ موت اگر جنت میں ہوتی تو کلیجے پھٹ جاتے اور آدمی وہی مر جاتا۔ جنت میں موت نہیں، اب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے بتاؤ تمہاری کیا تمنا ہے؟ اب سامنے سامنے بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کرسی پر بیٹھے، ہم سارے کے سارے بیٹھے، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ بتاؤ کتنا مزہ ہے۔ ارے جنت میں جانا ہے نہیں جانا ہے انشاءاللہ؟ 100 مرتبہ ہاں جنت کا ٹکٹ ہے۔ مرنے کے بعد مجھے یاد کرو کہ سارے مولانا نے کیا دے دی ہم کو، فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں بتاؤ کیا چاہتے ہیں؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ پاک جنت میں آئے ہیں ہمیں نکالنا پڑا۔ اللہ نے کہا کہ نہیں میرا وعدہ ہے جنت سے ایک مرتبہ آ گیا وہ نکلے گا نہیں نکالتا، گھبراؤ۔ تو کچھ لوگ کیا کہیں گے بتاؤ؟ کچھ لوگ اللہ پاک یہ ہاتھ اوپر کر کے اللہ پاک پرائیویٹ بات کرنی ہے، ان کے سامنے نہیں، شرم آتی ہے سب کے سامنے بات کرتے ہیں، اللہ پاک پرائیویٹ بات کرنی ہے۔ ایک وہاں سے کھڑا ہوگا، ایک وہاں سے کھڑا ہوگا، اللہ پاک اللہ کے آپ قریب آؤ کریں۔ اب وہ قریب بٹھائیں گے اللہ تعالیٰ، اور یہ لوگ یوں دیکھ رہے ہیں کہ وہ عبداللہ تو نہیں بیٹھا، وہ احمد تو نہیں بیٹھا پیچھے، ارے وہ لڑکا تو نہیں بیٹھا، پھر پیچھے سے پیچھے اللہ سے بات کریں، پیچھے اللہ کا میں تم پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ، کیا بات کریں گے؟ وہ چپکے سے کہیں گے کہ اللہ پاک ہم جنت میں آئے تو ہیں لیکن 2 نمبر میں آئے ہیں۔ سمجھ گئے 2 نمبر؟ ابھی نہیں سمجھے 2 نمبر میں آئے ہیں۔ اچھا 2 نمبر کا کیا مطلب؟ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کہیں گے، جب اللہ یہ اعلان ہوگا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا۔ جب اعلان ہوگا جنتیوں تقوی والوں جنت کی طرف چلو، تو جو کچھ گنہگار ہوں گے نا وہ بھی جنتیوں کے ساتھ بھیڑ بھاڑ میں چل جائیں گے۔ تو فرشتہ روکیں گے بھائی تو جہنمی ہے، تو فرشتہ کیا کہے گا؟ وہ آدمی کیا کہے گا؟ بھائی جنت تیری نہیں ہے، جنت سے میرے اللہ کا، اس لیے میں بھی ان لوگوں کے ساتھ جنت میں جاؤں گا۔ فرشتہ روکیں گے لیکن وہ لوگ رکیں گے نہیں، دنیا میں بھی ہیرا گیری وہاں بھی ہیرا گیری۔ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ پاک کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی جنت ہے نہیں لیکن وہ لوگ ایسے ہی دادا گیری کر کے ہیرا پھیری کر کے وہ داخل ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں ان کو جانتا ہوں وہ کون کون ہے، لیکن دنیا میں میں نے ان کے عیبوں پر پردہ ڈالا، آج بھی میں ان کے عیب پر پردہ ڈالوں گا۔ یہ ہوں گے 2 نمبر والے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اب 2 نمبر کا جملہ ٹھیک ہے کہ نہیں وہ تم سمجھ لینا، مطلب کہ بغیر جنت کے ان کے سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بغیر سرٹیفکیٹ کے یہ لوگ یہ میدان میں کہیں گے اللہ پاک ہمارے پاس جنت کی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، ہم تو ایسے ہی کبھی اس کے گھر میں ٹھہر گئے، اس کے گھر میں ٹھہر گئے، دوست کے بعد چلے گئے، اور ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پاک آپ ہمارے اللہ تعالیٰ کہیں کہ گھبراؤ مت۔ جبریل
ان کے لیے بھی جنت لڑک پڑ ہو گئی بات. پھر دوسرے لوگ کہیں گے اللہ پاک ہمارا مسئلہ تو ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اللہ پاک ان کا مسئلہ حل ہوگا، تمہارا مسئلہ حل ہوگا بھائی جاؤ تمہارے لیے جنت پکی. ہو گئی بات ختم. اب آنا بس، اب الرٹ ہو گئی، آرڈر ہو گیا اللہ کی طرف سے. اب دوسرے کہیں گے اللہ پاک ہم تو ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اچھا آؤ قریب آؤ، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ یہ تو اللہ پاک جہنم کا مزہ چکھ کر جنت میں آئے ہیں، اور تیرا قانون ہے کہ جو جہنم میں جا کر جنت میں آئے تو تختی لٹکا دی جاتی ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ جہنم میں پہلے گیا تھا بعد میں جنت میں آیا ہے. یہ تختی لٹکی ہوئی ہے، جہاں جہاں بھی ہم جاتے ہیں اور لوگ تختے دیکھتے ہیں، اچھا جہنم جاتا ہے، کیسی تھی جہنم، وہاں کے صاحب کیسے تھے، وہاں کے ہتھوڑے کیسے تھے. اللہ کا بہت شرم آتی ہے، یہ تختی ہٹا دیا ہم نے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو بھی ان کی تختی بھی ہٹا دو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جنتی کا اتنا اونچا درجہ ہے کہ جب جنت کے لوگ پل صراط کے اوپر سے گزریں گے نا اور نیچے جہنمی ہوں گے، دیکھیں گے پل کے اوپر سے نیچے تو کسی کا پہچان والا ہوگا. اس لیے اچھے لوگوں کو پانی پلاؤ، اچھے لوگوں کو دودھ پلاؤ، اچھے لوگوں کو کپڑا پہناؤ، تو وہ جہنم میں بھی اگر خدا نہ خاصہ گئے تو اس کی برکت سے اللہ جنت دے دے. وہ کہے گا ارے مولوی صاحب تم جا رہے ہو، میں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، لسی پلائی تھی، کپڑا پہنایا تھا، یہ مولوی صاحب یہ دیندار آدمی باتیں کر رہے ہیں، ٹریفک جام پیچھے یا باتیں ہو رہی ہیں ٹریفک جام. تو جہنم خود کہے گی جز یا مومن فإن نور ایمان کا یطفئنی، اے مسلمان جلدی گزر، تیرا ایمان کا نور مجھے ٹھنڈا کر رہا. جز یا مومن جلدی گزر، فإن نور ایمان کا یطفئنی، تیرا ایمان کا نور مجھے ٹھنڈا کر رہا ہے. اب تم صراط کے اوپر سے گزرے اور وہاں جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. میرے والد صاحب فرماتے تھے یہ جماعت بن کے وہی ٹھہر جائے گی. فرشتہ کہیں گے جنت میں جاؤ، یہ کہیں گے جنت میں نہیں جانا. بھائی جنت میں جاؤ، جنت میں نہیں جانا، پھر کہاں جانا ہے؟ کہ جہنم میں جانا ہے. اللہ سن رہے ہیں، جہنم میں جانا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو جہنم میں جانا پسند کرتے ہیں، نہیں ہمیں جہنم میں جانا. بھائی کیوں؟ ہمارے پہچان والے ہیں جہنم میں. میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے، جس سے بہت پیار کرتا تھا، وہ بیچارہ کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں گیا ہے، اس لیے ہم تو جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ پاک یہ تو ایسے لوگ ہیں جو جہنم میں جانے کو کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ وہ جنتی ہے، جو چاہے کرو. جنت کو تو جو چاہے گا ملے گا. اب یہ جہنم میں جا کر سب کو نکالے گا، عبداللہ تم ہی نکل، او عدنان تم ہی نکل، او فلاں تم ہی نکل، تم ہی نکل. تو ابا بہت زور زور سے کہتے تھے ہمارا کام یہ ہے دنیا میں بازاروں میں گشت کر کے مسجدوں کا بھرنا اور حشر کے میدان میں جہنم میں گشت کر کے جنت کا بھرنا، جنت کو بھرو. وہاں ہی مومن جب اندر جائیں گے ان کو نکالنے کے لیے کہ تو نے مجھے پانی پلایا تھا نکل، تو نے مجھے کپڑا پہنایا تھا نکل، تو نے میرے ساتھ احسان کیا تھا نکل. وہاں جہنم زور زور سے کہے گی جز یا مومن فإن نور ایمان کا، اے مومن جلدی گزر، تیرا ایمان کا نور مجھے ٹھنڈا کر رہا ہے. لیکن چونکہ جہنم سے آئے ہیں تو تختیاں لٹکی ہوئی، وہ تختیاں یہ میدان کے اندر نکالی جائیں گی. اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے آج میں تم سے خوش ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اب کبھی ناراض نہیں. بس جنت کا دروازہ بند، جہنم کا دروازہ بند. اب جہنم میں سے کوئی یہاں نہیں آئے گا، جنت میں سے کوئی باہر نہیں آئے گا. اب ہم نے کھانا کھا لیا، اب اللہ کہیں گے جاؤ خوشی خوشی. بہت بڑا مول ہوگا. میں نے میری کتاب بکھرے ہوتے میں یہی ہائی لائٹ کیا ہے، جنت میں بڑے بڑے شاپنگ سینٹر ہوں گے، بڑے بڑے مال. بس وہاں سے جب اپنے گھر پر جانا ہے نا ہم کو، وہ مال میں سے گزرنا ہوگا. وہ مال میں بہت خوبصورت قسم کی تصویریں ہیں، صورتیں. ارے واہ کیا ماڈل ہے، ارے واہ کیا پکچر ہے، کیا کھڑا رہے گا جنت. فرشتے بیٹھے ہیں، اس کا کیا ریٹ، سبحان اللہ اس کا ریٹ ہے، اس کا
الحمدللہ اس کا بھاؤ ہے، لا الہ الا اللہ اس کا بھاؤ ہے، اللہ اکبر اس کا بھاؤ ہے. تو دنیا میں بہت پڑا تھا، کہے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. فرشتہ کہے گا ساری تصویریں لے جا. تو کہے گا مجھے تصویریں نہیں چاہیے، میرا چہرہ کر دیا ایسا اور میری بیوی کا چہرہ کر دیا ایسا. یہ کھڑے کھڑے دعا مانگنے والے جیسا وہ چاہے گا ویسے چہرہ ہو جائے گا. یہ جملہ اتنا قیمتی ہے، میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں. آپ کے جو پیسوں کی پوٹلی ہے نا، پوٹلی، ارے پوٹلی کہتے ہو نا، تمہارا کارڈ ہوتا ہے نا، دجالی کارڈ. دجالی کارڈ سمجھ گیا؟ وہ MTNL کارڈ ہوتا ہے، وہ کچھ پیسے نکالتے ہیں اس کے اندر ڈال کر. کیا ATL یہ سارے دجالی کارڈ ہیں. جس پر بھی میں یہ جو جملہ پڑھ رہا ہوں یہ پڑھ کر دم کر دو، تمہارے پیسوں پر دم کر دو، تمہارے لاکر پر دم کر دو، تمہارے مال پر دم کر دو، برکت کی برکت انشاءاللہ. کبھی پیسہ تمہارا ختم نہیں ہوگا. بتا دوں وظیفہ؟ ارے بتاؤ تو بتاؤں. تو میری فیس ملے گی. ارے بھائی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر کو فیس دیتے ہو؟ نہیں دیتے. وکیل کو فیس دیتا رہا، مولوی کا سلا سزا کہ اس کی کوئی فیس نہیں. ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے دم کرتا بس. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ کا خزانہ ہو یا آپ کا مال ہو، اسے ایک مرتبہ پڑھ کے دم کر دو، کوئی دیکھے گا بھی نہیں انشاءاللہ. اس پوٹلے میں مال کبھی بھی کم نہیں ہوگا. اور ایک مرتبہ ایک کلمہ پڑھ لو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 5 جملے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لو اور اپنے مال پہ دم کر دو. تمہارے سونے چاندی کی تجارت ہے تو اس پر دم کر دو، یا تمہارا بہت بڑا پیسہ رکھا ہے اس پر دم کر دو. کسی کی نظر بھی نہیں جائے گی انشاءاللہ، کوئی چوری بھی نہیں کرے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اس میں برکت ہوتی رہے گی. کرو گے انشاءاللہ. اور جب مال بہت ملے گا تو پھر میری پارٹنر ہوں بھائی. ہاں جب گوا والے ہنستے ہیں، میری پارٹنرشپ سمجھاؤں آپ کو؟ ارے بتاؤ تو اسے سمجھاؤں. ساری دنیا میں لوگ ہمارے سبق سنتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا آپ کی خدمت کیا کریں ہم؟ میں نے کہا میری خدمت یہ ہے کہ میرا سبق سنو اور دوسروں کو پہنچاؤ. نہیں مولانا پھر بھی بتا لو کو خدمت کریں تو آپ کو مٹھائی دیں گے. میں نے کہا مٹھائی کھانے کی چیز نہیں ہے. یہ تو بچے کھائیں گے، چاکلیٹ ہم کھائیں گے. میں ٹورنٹو گیا تو وہاں جو ہے انہوں نے مجھے الگ الگ قسم کے چاکلیٹ ہے، کوئی 5 کلو. ارے میں نے کہا یہ چاکلیٹ لے کر میں انڈیا جاؤں گا. بھائی تمہیں میری خدمت کرنی ہے، جہاں مسجد بنتی ہو وہاں میری طرف سے پیسہ جمع کرا دو. جہاں مدرسہ بنتا ہو چندہ دیتے ہو، مدرسے میں کبھی $1000 دے. آپ مجھے نہیں دینا، آپ وہاں پیسہ دے دو میری طرف سے، اللہ اس کا ثواب مجھے پہنچائے. تو اللہ تعالیٰ جب بہت برکت دے ہوئے نا تو آپ کی ہماری ملاقات پتہ نہیں کب ہوگی، کہاں ملیں گے ہم. تو آپ کا بھی ہے کہ خیر کے کام کرتے رہو، لوگوں کو پانی پلاؤ، بیواؤں کی خدمت کرو، یتیموں کی خدمت کرو، سب کی خدمت کرو. ہماری بھی نیت کر لو گے مولانا کو اللہ یہ ثواب پہنچائے. کرو گے انشاءاللہ. یہ پارٹنرشپ نہیں کہ لفافہ دو ہم. اب یہ بات ہو گئی. اب جنتی کیا کرے گا؟ کہے گا گھر جا کر بیگم کو چھیڑنا ہے. اور کیا چھیڑنا ہے؟ اللہ کو ہم نے دیکھا تم عورتوں کا یہ چاند نہیں ملا. اب جا کر دروازہ کھٹکھٹائے گا. جب دروازہ کھٹکھٹائے گا، بیل مارے گا، بیگم کھولے گی اور کتابوں میں یہ لکھا ہے دونوں میاں بیوی باتیں کرتے کرتے چلیں گے تو یہ شوہر کیا کہے گا؟ یہ کہے گا ارے بیگم ہم نے تو اللہ کو دیکھا، اللہ کا دیدار کیا. تو کیا کہے گی؟ ماشاء اللہ. یعنی کوئی اثر لے گی نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ارے تو خالی ماشاء اللہ کہتی ہے، کچھ آگے میں تو بول. ماشاء اللہ. ارے میں آگے کیا بولوں؟ اللہ نے اپنا دیدار کرانے کے لیے تم مردوں کو میدان میں جمع کیا اور اللہ نے ہم دیندار عورتوں کا اتنا استقبال اور اتنا احترام کیا کہ اللہ تعالیٰ خود چل کر ہمارے پاس آئے اور یہ کہا میں تمہارا اللہ ہوں، مجھے دیکھو.
تو تمہاری زیادہ عزت ہوئی، ہماری زیادہ عزت ہوئی. سمجھ گئے بات؟ دیندار عورتوں کو اللہ میدان میں نہیں بلائیں گے، دیندار عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ خود آئیں گے اور کہیں گے میری بندیوں میں تمہارا اللہ ہوں، مجھے دے. اب ایک حدیث سنا کر بات ختم کروں. جنت کے اندر یہ حوریں ہیں نا، حوریں اور دنیا کی حوریں، دنیا کی بھی حوریں ہیں اور جنت کی بھی حوریں ہیں. آپس میں نوک جھوک، لٹھم لٹھا نہیں، مارا ماری نہیں، نوک جھوک. کیا نوک جھوک؟ ہم بہتر ہیں، ہم بہتر ہیں، ہم بہتر ہیں، ہم بہتر ہیں. حوریں کہیں گی ہم افضل، اور دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گی ہم افضل. معاملہ پہنچے گا اللہ کے دربار میں. اللہ تعالیٰ کہیں گے لا بھائی دنیا کی دیندار عورتوں کو جمع کرو. داہنی طرف دنیا کی دیندار عورتیں جمع ہو گئی، بائیں طرف ساری حوریں جمع ہو گئی، اور پیچھے سارے انبیاء، سارے صلاح. ہم لوگ یہ کیس، یہ مقدمہ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بیٹھیں گے اور سب سے پہلے حوروں سے پوچھیں گے ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو حوریں کہیں گی ہمیں حیض نہیں، ہمیں نفاس نہیں، ہمارے منہ میں بدبو نہیں، ہمارے زائد بال نہیں، ہم کسی کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی ہیں، ہمارے پیٹ سے تو پیدا نہیں ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. تو دنیا کی دیندار عورتیں کیا کہیں گی؟ اللہ پاک ہماری بھی سنو. اللہ کہیں گے محل. پہلے ان کو کہہ لینا، نگلو اگلو مت، پہلے ان کے کہہ لینا اللہ پاک ہم یہ میں فرانسیسکو گیا تھا، وہاں عربوں کا بہت بڑا مجمع تھا، تو میں نے جنت کا بیان عربی میں کیا. جنت کا بیان عربی میں کرنا بہت آسان، اردو والوں میں کرنا بہت مشکل، اور گوا والوں میں کرنا اس سے زیادہ مشکل، اور بنگالیوں میں کرنا اس سے زیادہ مشکل. تو عربی میں بیان کرنا ہے، قرآن کے آ کے پڑھ لو، حدیث سے پڑھ لو، چھٹی. وہ عرب سمجھ جاتے ہیں. آپ سمجھیں گے نہیں. ایک بڑے میاں تھے میرے قریب میں فلسطین کے، جب میں وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا تو سبحان اللہ کہہ رہے تھے. پھر میں نے جنت کے گانے کہ جنت میں حوریں کیا گانے گائیں گے، ابھی تو وقت نہیں ہے، ورنہ آپ کو میں گانے بھی سناتا. جنت کے نغمے، وہ جنت کے گلشن میں نغمے گائیں گے حوریں. وہ نغمے میں نے گانے شروع کیے تو بڑے میاں جو ہے یہ زور زور سے کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میری آواز سے بھی زیادہ ان کی آواز مجمع میں گونجتی تھی. تو میں نے بڑے میاں سے کہا کہ چچا میرا بیان نگلو اگلو مت، میرا بیان نگلو اگلو مت. عربی عورتیں تھیں، جب میں نے حوروں کے فضائل، مردوں کے فضائل بیان کیے تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے کیا فضائل ہیں. پھر میں نے یہ حدیثیں دیکھی، یہی بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہیں گے حوروں تم کیوں افضل؟ ہماری یہ خوبی، ہماری یہ خوبی، ہماری یہ خوبی. ہماری چھاتیاں عشق سے بھری ہوئی ہیں، ہماری ناظریں مشک سے بھری ہوئی ہے، ہمارے بدن میں عنبر ہے، گلاب ہے، ساری فضیلتیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ کو کہیں گے هل بقي عندكم شيئا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز باقی رہی؟ حوریں کہیں گی ہمارے پاس اب کوئی بھی چیز نہیں. اب اللہ تعالیٰ دیندار عورتوں سے پوچھیں گے ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو دیندار عورتیں کیا کہیں گی؟ اللہ باغ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، کسی نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا. اللہ باغ ہم نے روزے رکھے ہیں، یہ کیا جانے گرمی کا روزہ کیا ہوتا ہے. اللہ باغ ہم نے بچے جنے اور بچے جننے کی کیا تکلیف ہوتی ہے، حوروں کو کیا پتا. اللہ باغ ہم نے شوہروں کے چوچلے اور نخرے برداشت کیے، ان حوروں کو کیا پتا شوہروں کے کتنے چوچلے ہوتے ہیں، شوہروں کے کتنے نخرے ہوتے ہیں، ان حوروں کو کیا پتا. اللہ باغ ہمارے شوہر جو ہے تیرے راستے میں جاتے تھے تو بچہ بیمار ہوتا تھا، ہم پریشان ہوتی تھی، ساری قربانیاں دیتی تھی. ٹھنڈی میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے، یہ کیا جانے ٹھنڈی اور گرمی. وہ حوریں خاموش. اللہ تعالیٰ سارا سن کر کہیں گے هل بقي عندكم شيئا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز بچی؟ دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گے نہیں اللہ پاس کوئی بھی چیز بچی نہیں ہے، لیکن افضل تو ہم ہی، لیکن افضل تو ارے بتاؤ تو صحیح ہم ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں اب اللہ فیصلہ کرے گا. اللہ کا کیا مطلب؟ خاموش ہو جاؤ، سائلنٹ. فیصلہ ہو رہا ہے اللہ کا. حوریں افضل ہے، دنیا کی دیندار عورتیں افضل ہے. اللہ فیصلہ کریں گے اور یہ کہیں گے اللہ
سن لو، میں فیصلہ کر رہا ہوں، دنیا کی دیندار عورتیں حوروں پر افضل ہیں۔ تو عائشہ کیا کہتی ہے؟ فغلبنا نساء اہل الدنیا، یہ عائشہ کا مقولہ ہے، فغلبنا نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الاخرہ، دنیا کی دیندار عورتیں ان حوروں پر غالب آ جائیں گی، یہ عائشہ کہتی ہے۔ اور میں اس میں ایک ضمیمہ کرتا ہوں کہ دنیا کی دیندار عورتیں بڑی زوردار ہیں، دنیا کی دیندار عورتیں بہت زوردار، دنیا میں اپنے شوہروں پر غالب اور جنت میں حوروں پر غالب۔ اب بتاؤ جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ ٹکٹ مل گیا آپ لوگوں کو، ٹکٹ بتا دو کیا ہے بھائی، 100 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اب بتاؤ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ اپنے اپنے نام لکھاؤ، پھر ہم دعا کرا دیں انشاءاللہ۔ چار مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ ماشاء اللہ، کیا نام ہے؟ حضرت ماشاء اللہ، افائے کا کیا نام؟ مبارک، کہاں کے ہو بھائی؟ وہ بھائی وہ ساتھی بھی کھڑے ہیں، دیکھو رفیق بھائی ہمارا نقل تیار ہے، ماشاء اللہ۔ اور بتاؤ، اور بتائیں ساتھی، بتائے بھائی سب کو جنت سے جانا ہے، کہاں کے ہوتا؟ اور بتائے بھائی اور بتائیں کیا نام؟ ہاں، کیا نام آپ کا؟ عبدالرحمان۔ اشرف بھائی لکھو۔ اور بتائیں اور بتائیں بھائی عبدل بھائی اور شکیب بھائی، بتاؤ بھائی جی کیا نام؟ شکیب بھائی جی کیا نام؟ اور بتائیں ان کی ترتیب بتانا ہے تو اللہ کے رسول کے لیے امیر بادشاہ اور بتائیں بس اور بتائیں ماشاء اللہ، دعا والے بہت اچھے ہیں۔ تنظیم سے بھی ساتھ آئے ہیں، پرورش سے بھی ہے، کولنگ سے بھی ہے، فتح ہو جائے کہاں سے؟ اور بتائیں ہمت کرے سمے آ رہا ہے جنت بنانے کے لیے بات کو پورے سامنے سب کو جنت سے جانا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوش یہ جنت کی ٹکٹ سنبھال کے رکھنا بھائی،
100 مرتبہ سورہ اخلاص. اچھا یہ نیت کر لو مرتے دن تک نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ اور اللہ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے انشاءاللہ. اور اب نماز کی دعوت دو, قرآن کے گھر سے نکلو تو تجارت کی نیت سے نکلو ہی مت. دین کے لیے نکل رہا ہوں, تمہاری عورتیں کھانا پکاویں تو وہ مہمان کی نیت سے پکاویں. جب تک وہ کھانا یعنی مہمان کی نیت سے جو کھانا پکایا جاتا ہے اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا. تو نیت میں اللہ جو دیتا ہے تو کیوں نہ لے بھائی, ہم کرو گے انشاءاللہ. اللہ مجھ سے نکل سکتا. تعلیم کے بارے میں ہے ایک ساتھی نے دعوت کی ہے, سب فتیجہ بنا کے جائے. ایک ساتھی کی طرف سے دعوت ہے بھائی, دعوت کھانا کھا کے جانا. ٹھیک ہے بھائی, کھاؤ گے انشاءاللہ. دیکھو اللہ نے دنیا میں دعوت کھلا دی بھائی, جنت سے تو اللہ دعوت کھلائے گا, دنیا میں اللہ نے کھلا دی. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں, ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے. ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا, نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا, نہ ہل اور حرم نے دیکھا, نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا, اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے کہ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا, ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے, تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جمع فرما دے. ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے, ہمارا کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے, ہماری کھوئی ہوئی صحتیں واپس دے دے, کھوئی ہوئی حدیثیں واپس دے دے, کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے. اے اللہ اس مجمع میں جو پریشان حال ہو ان کے پریشانیوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا, یہ کہنا بھی نہیں چاہتے. عافیت کے ساتھ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جس کی جو حاجت ہو اس کے حاجت کو بھی تو جانتا ہے. اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کے حاجت کا تو غیر سے تکفل فرما. جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں, غیر شادی شدہ ہوں, بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما. جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے, ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے. اے خوبصورت پردے والے, اے خوبصورت چادر والے, ہمارے آدمی پر پردے ڈال دے, ہمیں مستفید الاخیار میں شامل فرما دے, مستفید الاخیار میں شامل فرما دے, بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے. ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما, اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہو وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اور جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتا ببلد رسولک. اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری. اے اللہ دونوں جہاں کی سرخروئی کا ہم سب کے لیے معاملہ فرما. یہ مجمع امین کہہ رہا ہے کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے, کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے, کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے, دونوں قبروں میں انتظار میں ہے. اس مبارک مجلس میں کوئی ہمیں بھی یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما. اے اللہ اے وہ بادشاہ ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی, تیری آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی رہتی ہے. اگر ہماری آنکھیں تجھے دیکھ لیتی اور یہ مجمع تجھے دیکھ لیتا, جب تک تو راضی نہ ہوتا یہ مجمع اور ہم سب تجھے نہ چھوڑتے, لیکن یہ کہ ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی. اے اللہ تیری رحمت کی چادر ہمیں پہنا دے, اے اللہ تیری محبت کا سرما ہماری آنکھوں میں لگا لے, اے اللہ تیری محبت کا سرما ہماری آنکھوں میں لگا لے. ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے, ہمیں زہد کا لباس پہنا دے, ہمیں عافیت کا لباس پہنا دے, ہمیں محبتوں کا لباس پہنا دے, نفرتوں کے لباس میں تو ہماری حفاظت فرما.
اے اللہ پورے گوا والوں کو قبول فرما، پورے پنجیم والوں کو قبول فرما، پورے علاقے کو قبول فرما، ان کے مال میں برکت کا معاملہ فرما، ان کی جان میں برکت کا معاملہ فرما، خوب ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جس کے دل میں جو خواہش ہو اس کے خواہش کو تو پوری فرما۔ اے اللہ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے۔ اے اللہ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے۔ تیری اور تیرے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے۔ ہمارے شہر میں آنے کو قبول فرما، اس شہر کے قیام کو قبول فرما، اس شہر سے واپسی کو قبول فرما اور ہدایت کی چادروں کو پھیلا دے۔ اے اللہ تیری مخلوق میں سے انسان، جنات، فرشتے، چرین، پرین، مچھلیاں، حیوانات، جمادات، شیر، جتنی تیری مخلوق ہے اے اللہ جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور جس کی جو حاجت ہو اس کے حاجت کا جو غیب سے تقبل فرما۔ اے اللہ ہدایت کی دنیا میں عام اور تام فرما دے، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہم نے یہ سنا ہے حشر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے اور بہت روئیں گے۔ آپ کہیں گے یا محمد ارفع راسک سل تعطا مشفع تشفع، اے پیارے نبی اپنا سر اوپر کیجیے، جو مانگو گے وہ ملے گا، جس کی سفارش کرو گے سفارش قبول کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر اوپر کریں گے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں گے اور داڑھی سے بھی آنسو ٹپک رہے ہوں گے اور کہیں گے میرے پیارے اللہ میری امت میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، میں سب کی سفارش کر رہا ہوں تو ان سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کی اس سفارش سے تو ہمیں محروم نہ فرما، تیرے نبی کی اس سفارش سے محروم نہ فرما، تیرے نبی کی اس سفارش سے محروم نہ فرما۔ ہمیں قرآن والا بنا دے، ہمیں نماز والا بنا دے، ہماری اس ملک کو تو قبول فرما، اس ملک میں رہنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ موت کا آنا یقینی ہے، دنیا کو چھوڑنا یقینی ہے۔ اے اللہ دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچی، کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا، لوگوں کے کندھوں پر ہوگا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے بھی پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اقرار کر لیا، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آج آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ جہنم کی پیٹھوں کے اوپر سے ہمارے ناموں کو مٹا دے اور جنت کے دروازوں پر ہمارے ناموں کو لکھ لے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی کا اعلان سن لو، میں معذور آدمی ہوں، مسافہ نہیں کر سکوں گا، کوئی مجھ سے مسافہ نہ کرے۔ میں سلام کرتا ہوں، آپ سلام کا جواب دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک دعا پڑھاتا ہوں، پڑھ لو۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہوں گے اس وقت میں ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا۔ کتنی آسان دعا ہے، اتنا میٹھا مولوی آپ کو انشاءاللہ گوا میں نہیں ملے گا جو آسان کر کے آپ کو سمجھائے۔
سمجھ گئے نا؟ جنت کا ٹکٹ مضبوطی سے پکڑ لیا نا بھائی ہم لوگوں نے، بس آج کی تاریخ لگ لینا اور چلتے رہنا انشاءاللہ۔ جنت میں اللہ ہم سب کو ملائے گا انشاءاللہ۔